بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل میڈیا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے باسط یار خان صاحب کو اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا تھا اور ان سے جو پچھلی گزشتہ جو 3 مینجمنٹ کمیٹیاں ہیں جو 2004 سے لے کے 2026 تک جو سیٹوں پہ برچمان رہے، ان کے متعلق ہوش ربا انکشافات آپ کے سامنے رکھے گئے جو آج تک ممبران کو معلوم نہیں تھا۔ ممبران تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو چل رہا ہے سلسلہ اسی طرح ایز اٹ از چل رہا تھا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا اس میں انٹرسٹ بھی نہیں ہے۔ صرف الیکشن کے دور کے اندر وہ چیزیں سامنے آتی ہیں اور الیکشن کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں۔ لیکن باسط یار خان صاحب نے وہ تمام حقائق ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ کے سامنے رکھے اور میرا خیال ہے کہ اب لوگوں کو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ خود ہی یاد ہو گئی ہوں گی۔ اب وہ بلکہ ان سے انٹرویو لیا جا سکتا ہے کہ وہ چیزیں جو باسط یار خان صاحب نے پچھلی ویڈیوز کے اندر لوگوں کو بتائی تھی ان کو زبانی یاد ہو گئی ہوں گی۔ تو باسط یار خان صاحب کو آج ہم نے پھر اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تاکہ جو باقی جو ٹینیور رہ گیا تھا اس کے متعلق ان سے وہی انکشافات، وہی سچ، وہی چیزیں جو ڈھکے چھپے کاغذوں میں دبی ہوئی ہیں وہ آج کاغذ سامنے آ کے آپ کے سامنے پروف کے ساتھ وہ بیان کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ جی باسط یار خان صاحب، آپ کیونکہ مصروف بندے ہیں، آپ سے ٹائم لینا بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کا میں اور اسپیشلی ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی آپ کا۔ سر یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے پچھلی ویڈیو کے اندر لوگوں کو بتایا کہ بینکر سٹی کے اندر جو معاملات ہو رہے تھے وہاں پہ پلاٹ کریٹ کیے گئے، وہاں پہ بندر بانٹ ہوئی، وہ کون لوگ تھے اور ان کے بارے میں جو انہوں نے اپنے ٹینیور کے اندر جو گل کھلائے وہ ذرا آج حقائق کے ساتھ سامنے بیان کیجیے گا۔ اچھا، ایسا ہے کہ میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا بینکر سٹی کا نا، دیکھیں زمین بینکر سٹی کی ہے جس کا کیس جو ہے نا آلریڈی نیب میں چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ نے اس کے اوپر 300 پلاٹ کریٹ کیے، 5 مرلے کے لوگوں کو دیے، لوگوں کو غریبوں کو یہی نہیں پتا کہ یار یہ لیٹیگیشن میں یہ ہے یہ معاملہ، اور یہ زمین بھی FECHS کی نہیں ہے۔ لوگوں کو تو نہیں پتا، لوگ غریب مطلب انوسینٹ ہیں، انہوں نے جناب لے کے وہاں پہ مکان بنا لیے۔ ابھی پچھلے دنوں جناب نیب نے ادھر جناب نوٹس چسپاں کیے تھے، سارے یہاں جناح گارڈن کے لوگوں کو پتا ہے کہ جی یہ زمین جو ہے یہ نیب کی ملکیت ہے، اس کے اوپر جناب لی کوئی کنسٹرکشن، کوئی جناب لی مکان بنانا کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور جو آدمی کرے گا اس کے خلاف قانون کے مطابق جو ہے نا کارروائی کی جائے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب یہ جو ہے یہ ان غریبوں کا کیا قصور ہے؟ پھر جناب علی ایسا ہوا کہ آہستہ آہستہ یہ جناب علی یہ جو الفلاح انقلاب گروپ کا دور تھا، اور یہ میں یہاں پہ ایک ذکر کرتا چلوں، اس کے سیکرٹری تھے رؤوف ستی صاحب۔ رؤوف ستی صاحب صرف سامنے چہرہ تھا، اس کے پیچھے جو تھے جو کام کر رہے تھے وہ آج کل کے سیکرٹری جو واجد سائی صاحب ہیں، یہ اس کے پیچھے جناب کام کر رہے تھے۔ آپ لوگوں فوٹوز بھی آپ کو شیئر کریں گے کہ جناب علی وہ تو غریب ایک چہرہ تھا آگے، بس پیچھے کام جو تھا وہ یہ کر رہے تھے۔ اب اس کا ثبوت اس طرح سے ہے نا کہ جو یہ بینکر سٹی کی زمین جس کے اوپر جناب علی نیب نے نوٹس چسپاں کیے تھے، اس کے جناب علی آہستہ آہستہ وہ نوٹس جناب ہٹ گئے۔ جب معلومات کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ جی جو یہ کرنٹ مینجمنٹ جس کے سیکرٹری واجد سائی صاحب ہیں، انہوں نے جناب نیب کے ساتھ مذاکرہ، کیونکہ یہ میجر صاحب کے ساتھ اس وقت موجود تھے، اسی وقت یہ کریٹ ہوئے تھے۔ حالانکہ ان کی درد سری کیا تھی، یہ تو اب اس مینجمنٹ میں تھے نا، ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ جناب نیب کے ساتھ اس کے اوپر مذاکرات کریں؟ تو ان کے جو مطلب جو لوگوں سے سنا ہے اور پتہ چلا ہے کہ جی انہوں نے نیب کو کہا ہے جی کہ مہربانی کر کے ان پلاٹوں کو نہ چھیڑیں، ہم آپ کو جو گلبرگ گرین میں فارم ہاؤسز ہیں، کوئی کہتا ہے 29، کوئی کہتا ہے 25، ان کو دے کے جناب یہ واجد سائی صاحب کا ایک وائس میسج بھی چلا تھا کہ ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ یہ وہ فارم ہاؤسز ہیں جن کو بیچ کے متاثرین کو اکوموڈیٹ کرنا تھا۔ انہوں نے کیا کام کیا ہے؟ اب ان 300 پلاٹوں میں مجھے ایک پلاٹ بتا دیں جو کسی متاثر شخص کو ملا ہو۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے جی۔ 1200 پلاٹ جو تھے وہ اسی مینجمنٹ جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے 1200 پلاٹ کا FIA میں لکھ کے دیا تھا کہ ہم نے ری نمبر کیے۔ وہ 1200 پلاٹ بھی ہیں، یہ 300 پلاٹ بھی ہیں، یہ تو عجیب سی کھاتا ہے، یہ جو عجیب سی باتیں، یہ تو سمجھ سے بالا تر ہیں۔ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ان کے ذہنوں میں ہزاروں سوال آ رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ میں نے کسی سے یہ سنا تھا کہ جناب علی کہ جی 1200 پلاٹ جو ہے نا یہ FIA میں جو رؤوف ستی صاحب نے باقاعدہ ان رائٹنگ یہ دیا ہے کہ جی ہم نے ری نمبر کیے تھے، ابھی اس کی انکوائری پینڈنگ ہے۔ اب آپ لوگ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ لوگ کس خدمت کے لیے آتے ہیں۔
یہ صرف اپنی خدمت کے لیے آتے ہیں, لوٹ مار کے لیے آتے ہیں. دیکھیں 15 سال ہو گئے متاثرین کو در بدر گھوم رہے ہیں, ان کو کسی کو پلاٹ نہیں ملا, اور ان لوگوں کے اثاثے دیکھیں ڈبل سے ٹرپل ہو گئے ہیں. گاڑیاں ان لوگوں کی دیکھیں کدھر سے کدھر, یہ کدھر سے آئی ہیں, یہاں تو تنخواہ تو نہیں دیتے ہیں, یہ تو خدمت کرنے کے لیے, یہ اچھی خدمت ہے آپ لوگوں کے سامنے ساری, اس کا فیصلہ آپ نے کرنا. مطلب یہی ایک بڑا کارنامہ تھا جو آپ بتا رہے ہیں. ایک الفلاح انقلاب کا ایک اور بڑا کارنامہ تھا جو نیول انکریج کے سامنے جو زمین تھی 458 کنال, اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیں. کہ میں ایسا ہے کہ یہ جی 458 کنال ایک کیس متاثرین کا چل رہا ہے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے پاس. کیا سر یہ جو زمین تھی الفلاح انقلاب کے دور کے اندر ہی یہ واگزار کروا لی گئی تھی, یا اس وقت یہ جو زمین تھی وہ کس سچویشن میں؟ یہ اصل میں ایسا ہے کہ الفلاح انقلاب کے گروپ میں تو اس کے اوپر قبضہ ہو گیا تھا. جی. یہ جو واگزار ہوئی ہے جناب علی, یہ متاثرین کا کیس چل رہا ہے ایک جسٹس محسن کیانی صاحب کے پاس, جس کی مطلب ہے کہ اس میں اس کی بیک پر میں ہوں اگر کہیں تو یہ تو اس کا ایسا ہے کہ اس میں جو محمد یامین صاحب ان کی پٹیشن ہے 73/2023, جمیل الرحمان صاحب کی 178/2023 اور عتیق الرحمان کی 236/2023. یہ ابھی کیس جو ہے نا چل رہا ہے, جس کی میں نے آپ کو بتایا کہ 14/4/2026 ڈیٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کیس میں جناب علی یہ 458 کنال زمین واگزار ہوئی جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے آرڈر پہ. جناب یہاں پہ ایف آئی اے اور یہ ساری چیزیں سارے ادارے حرکت میں آئے اور ان سے یہ جناب زمین واگزار کرائی. ان لوگوں کے بس میں یہ نہیں تھا کہ یہ ان سے لے سکتے. ٹھیک ہے, اور وہ جناب ان کے ایف سی ایچ ایس کو حوالہ ہو گئی, اور وہ جناب 458 کنال زمین جناب اس میں کسی ایک متاثر شخص کو پلاٹ نہیں دیا گیا. بس صاحب یہ تو کارنامے ہیں الفلاح انقلاب گروپ کے دور کے. اس سے پہلے آپ نے محافظ گروپ کے بارے میں بتایا. سر یہ دو گروپ جو چلے گئے اس کے بعد یہ ان کی جو کہتے ہیں باقیات ہے وہ تو آج تک اسی سوسائٹی کے اندر اسی طرح چل رہی ہیں. جو انہوں نے بیج بویا تھا وہ آج تناور درخت بن چکا ہے. لیکن اب آپ بتائیں کہ 2022 کا جو الیکشن تھا اس کے اندر جو گروپ آیا, انہوں نے 2026 تک یہ جو 3-4 سال کا ٹینیور تھا اس کے اندر جو گل کھلائے ہیں, یا انہوں نے جو کارنامے انجام دیے, یا انہوں نے کوئی اچھا کام کیا, اس کے بارے میں بتائیے گا. ایسا ہے عرفان مجید صاحب, اس کا جواب دینے سے پہلے میں یہ بتا دوں ناظرین کو کہ جو الفلاح انقلاب گروپ ہے وہ کیسے گھر گیا. 6 مہینے اپنے ٹینیور سے پہلے وہ گھر چلا گیا تھا. یہ ناظرین کو بتانا ضروری ہے. یہ ایسا تھا کہ جب یہ کام یہ کر رہے تھے تو میں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی 2 اکتوبر 2019 کو, جس کا ڈائری نمبر تھا 10325, جس میں میں نے پٹیشن میں ان سے ریکویسٹ کی تھی رجسٹرار صاحب سے کہ ان کے خلاف دفعہ 4354 اور رول 48 کے تحت کارروائی کی جائے. میری یہ انکوائری جو تھی وہ مارک ہوئی تھی عبداللہ صاحب اسسٹنٹ کمشنر رولر کو. انہوں نے جناب علی یہ انکوائری کی, انکوائری فائنل کر کے اور وہ انہوں نے جمع کرا دی تھی. اس کے اوپر جناب علی سیدہ شفق ہاشمی جو ڈی جی کوآپریٹو اور ان کے پاس چارج تھا اس کا سیکٹری کوآپریٹو کا بھی, تو انہوں نے جناب 1/6/2021 کو جناب علی اس مینجمنٹ کو الفلاح انقلاب کو گھر بھیج دیا تھا. ٹھیک ہے نا جی, وہ بھی میں اگر ہو سکا تو اس کی کاپی بھی اس پہ شیئر کریں گے ہم اگر یہ چلا سکیں. ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد اب جناب علی اگلا جو یہ البدر انقلاب کی جو بات کی ہے جی, البدر انقلاب جو تھا یہ جناب علی جو گروپ بنا تو اس کا بھی بیان یہی تھا کہ جناب محافظ, کیونکہ ان کے 1-to-1 مقابلہ تھا محافظ کے ساتھ ان کا, اس میں بھی انہوں نے یہی بیانیہ رکھا کہ دیکھو جی ان لوگوں نے غرق کر دیا اور لوٹ گئے, اور اگر پھر آ گئے تو جناب 53 فارم ہاؤسز جو ہے نا یہ بھی بیچ دیں گے, اور جناب وہ 1122 پلاٹ جو تیار ہیں جو ہم نے متاثرین کو دینے ہیں 100 سے 800 پلاٹ ہیں وہ بھی جناب لیے جناب اپنے نام کر لیں گے, اور جناب بہت بڑا نقصان ہوگا, جس کے اوپر جناب لوگوں نے یہ دیکھتے ہوئے ان لوگوں کو ووٹ دیا اور یہ کامیاب ہو گئے. انہوں نے جناب علی ان کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا 12/8/2022 کو. ٹھیک ہے نا جی, انہوں نے چارج لیا تھا 1/3/2023 کو, اور مزے کی بات یہ 1/3/2023 کو انہیں چارج لیا اور 29/4/2023 کو جناب علی انہوں نے اے جی ایم کال کر لی. اے جی ایم کا مطلب ہوتا ہے اینول جنرل میٹنگ.
اب مجھے یہ بتائیں 1 مہینہ اور 28 دن میں کون سی اے جی ایم ان کے اوپر ایسی قیامت آ گئی تھی کہ یہ جناب انہوں نے اے جی ایم کال کی. اے جی ایم اس لیے کال کی تھی کہ جو ہمارے سیکٹری صاحب تھے اس وقت کے، اس وقت وہ کوارڈینیٹر تھے، اس وقت بھی یہ سیکٹری کے فرائض انجام دے رہے تھے، کیونکہ وہ مینجمنٹ جناب کرپشن کے اس پر ان پہ 48 لگا تھا، وہ گھر گئی تھی. تو وہ جو اس وقت ان لوگوں نے جو غلط ری نمبرنگ، ایفیلیشن اور سارا کچھ کیا تھا، ان کا یہ تھا کہ ہم فوراً سے پہلے بجائے اس کے ہمارے پر بھی کوئی مسئلہ بنے تو پہلے سے ان چیزوں کو اے جی ایم میں اپروو کرا لیں. تو انہوں نے جناب علی اے جی ایم کال کی، آپ لوگوں کے سب کے سامنے ہے کہ اس کے اندر سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ جناب علی ہم انکنڈیشنل جناب علی ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی جناب انہوں نے بھی اس وقت اے جی ایم میں الفلا، انقلاب، محافظ گروپ، ان لوگوں نے سب نے اس کا جناب علی اس کے حق میں ووٹ دیا تھا کہ جی ہم لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں. اور سارے لوگ، اگر آپ اے جی ایم کی آپ نے وہاں پہ وہ کارروائی دیکھی ہوگی، سارے لوگ اسٹیج پہ یہی لوگ سارے بیٹھے ہوئے تھے. اس میں کیا تھا کہ ان لوگوں نے اتنا بڑا نقصان دیا، جو 2017 میں اے جی ایم ہونے والی تھی، جو محافظ گروپ نے کرنی تھی، وہ ناکام ہوئی تھی. اس وقت کے بھی تمام ایجنڈا پوائنٹس انہوں نے اس میں رکھ کے اپروو کرا لیے، ٹھیک ہے. اور یہ جو اس کے منٹ جو تھے وہ کنڈیشنل اپروو ہوئے تھے. اس کے اندر جناب علی یہ اپروو ہوئے تھے 9 جون 2023 کو، اور جناب علی اس کے اندر کنڈیشن لگائی تھی کہ یہ کنڈیشن آپ فلفل کریں گے تو آپ یہ جو ہے نا اس چیز کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ ایجنڈا پوائنٹ جو تھے وہ کنڈیشن پوری کی نہیں کی، یہ تو اب مطلب ادارے کو پتہ ہے، لیکن انہوں نے جناب علی کام اپنا پورا دکھایا. وہ پلاٹ بناتے رہے، بیچتے رہے. حالہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے یہ آرڈر سے کہ جناب جب تک ایل او پی این او سی نہیں ہوگا آپ لوگوں نے کوئی ری نمبر، کوئی پلاٹ، کچھ نہیں کرنا. جبکہ یہ جناب علی یہ کرتے رہے، اور اسی وجہ سے ووٹر لسٹ میں آپ ووٹر دیکھ لیں 3000 ووٹر زیادہ ہو گئے. بھائی جب تم نے جناب علی جب تمہیں منع کر دیا کہ آپ نے الاٹمنٹ نہیں کرنی تو ووٹر کیسے زیادہ ہو گئے؟ یہ تمام چیزیں ہیں جو لوگوں کو نہیں پتا، اور ان کو ہم اسی لیے بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. پھر آگے چلتے ہیں کہ اس کے بعد جب اے جی ایم ہو گئی، کامیاب ہوگی جناب، بڑی خوشی، سب کچھ ہوگی. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، آکشن کی، فارم ہاؤسز کی طرف ان کی نظر پڑ گئی. انہوں نے کیا کیا، 23/6/2023 کو جناب علی 8 جو 53 فارم ہاؤسز ہمیں ورثے میں ملے تھے ان کی طرف سے، محافظ گروپ کی طرف سے، ان جناب 8 فارم ہاؤسز کو انہوں نے نیلام کر دیے، آکشن کر دی. یہاں جناب جناح گارڈن کا جو سائٹ آفس ہے اس میں جناب علی انہوں نے آکشن کر دی، 8 فارم ہاؤسز انہوں نے بیچ دیے، ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب ان 8 فارم ہاؤسز وہ متاثرین کے وہ تھے نا، اس کے پیسوں سے خریدے گئے تھے. اب مجھے بتائیں ان فارم ہاؤسز سے کسی متاثرین کو کوئی پلاٹ دیا گیا؟ اس فارم ہاؤسز کے پیسوں سے آپ نے کل دیکھ لیا وہ گاڑیاں، نئی گاڑیاں، یہ انہوں نے گاڑیاں لے لی، اپنے اثاثے بنا لیے. اگر یہ اتنے سچے ہیں تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں اس کے اوپر جناب واٹس ایپ گروپ کے اوپر. میں سب سے پہلا آدمی ہوں گا جو ان کے حق میں کھڑا ہوں گا کہ یار تمہارے اثاثے جب تم آئے تھے کیا تھے، اب کیا ہے. اگر تم صحیح ہو، صحیح معنی میں چاہتے ہو کہ ہاں جی ہم اس پروجیکٹ کے خیر خواہ ہیں، لوگوں کے خیر خواہ ہیں، تو آئے میدان میں یہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں ادھر، تو ہم لوگ بھی ان کی حمایت کریں گے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اب ایک اور بڑا زبردست آگے وہ آ رہا ہے کہ جناب یہ سب کچھ کیا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے 107 لوگوں کو پلاٹ دیے 14 اگست 2023 کو، جس کی میں وہ فوٹوز بھی موجود ہے، ویڈیوز بھی موجود ہے کہ جناب علی یہ کہا گیا جناب علی کہ مینجمنٹ نے اپنا وعدہ ایک اور پورا کر دیا، اور جناب اس طرح کے نعرے، اور وہ جناب وہاں پہ ایک ڈرامہ کیا گیا کچھ لوگوں کو جمع کر کے، اور جناب ایک جی ہم نے 107 آدمیوں کو پلاٹ دے دیے. اچھا جب پیشی ہوئی اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے ان سے پوچھا کہ یار آپ نے فیز 2 میں کسی کو پلاٹ تو نہیں دیے؟ انہوں نے جناب وہ انکار کر دیا، نہیں جی ہم نے تو کسی کو کوئی پلاٹ نہیں دیا. اور جبکہ ان لوگوں نے پروویژنل الاٹمنٹ کی تھی
اور یہ ان لوگوں نے ڈی جی کوآپریٹو کے دفتر میں بیٹھ کے اس کو مانا کہ جی ہم نے بھی یہی بات کی تھی کہ اگر تم نے پروویژنل پلاٹ ان کو دیے ہیں تو جو لوگ کیس میں گئے ہیں ان کو بھی پروویژنل پلاٹ دے دینا. ہم تو ان کو یہ نہیں کہتے. یا مجھے جسٹس محسن اختر کیانی کے آرڈر میں کہیں بتا دیں کہ جی پروویژنل پلاٹ الاٹ کرنے کی اجازت اس میں موجود تھی. یہ سارا غیر قانونی کام کیا ہے. بس صاحب یہ تو بڑا لمبا چوڑا سلسلہ ہے، لیکن آخر میں تھوڑی سی ہم اس کو شارٹ کرتے ہیں. یہ سر جی سینئرٹی لسٹ والا جو کھیل ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ آپ تو ایک جینون کیس لڑ رہے تھے جہاں پہ 98 لوگ آپ کے ساتھ جینون متاثرین ہیں. وہ انہوں نے ایک کیس کے ذریعے اپنا ایک ڈیسیژن لے لیا تھا، ایک آرڈر لے لیا تھا، لیکن یہ جو سابقہ مینجمنٹ کمیٹی ہے انہوں نے آپ کے ان لوگوں کے ساتھ بھی دھوکہ کیا اور ان ہزاروں لوگوں کے ساتھ بھی دھوکہ کیا ایک سینئرٹی کا کیس ڈال کے، جس کی سزا جو ہے آج تک لوگ بھگت رہے ہیں. دیکھیں یہ ایسا ہے کہ جب یہ 11/5/2022 کو متاثرین جو کیس کیا ہوا تھا، جب یہ ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو یہ نئی مینجمنٹ جو آئی تھی اس نے ہمارے ساتھ ایک منٹ دستخط کیے تھے 1/3/2023 کو. جناب علی وہ کاپی بھی میں شیئر کر دوں گا کہ انہوں نے جناب جس کے اوپر صدر صاحب کے بھی دستخط تھے، سیکرٹری صاحب کے بھی دستخط تھے، وائس پریزیڈنٹ صاحب کے بھی دستخط تھے، سب لوگوں کے دستخط اس پر موجود ہیں. انہوں نے کہا جی ہم اے جی ایم کے ہو جائے اور اس کے بعد جناب 3 مہینے کے اندر ہم آپ کو پلاٹ دیں گے. انہوں نے کیا کیا پھر ایک اپنا آدمی جو سینئرٹی بابا میں ہمیشہ کہتا ہوں، انہوں نے کہا یار ان کے اس جو آرڈر ہے نا اس کو جناب علی کو ایسا بنایا جائے، متنازع کیا جائے کہ ہم ان لوگوں کو ایکسکیوز کریں کہ یار دیکھو اب تو یار یہ دوسرا آرڈر آ گیا، ہم آپ کو دیتے ہیں تو وہ خراب ہوتے ہیں. انہوں نے کیا کہ ایک بندے سے درخواست دلوائی، جناب اپنا وکیل دیا اور درخواست لکھوائی، اس سے پٹیشن بنائی اور جناب علی وہ جا کے اس نے دائر کی وہاں پہ، ٹھیک ہے کہ جی سینئرٹی لسٹ ہماری بن گئی ہے، آپ ہمیں جناب علی جو ہے نا سینئرٹی کے حساب سے پلاٹ دے. انہوں نے اب اگر یہ سچے تھے نا تو ان کو چاہیے تھا کہ 11/5/2022 کے آرڈر کا حوالہ اس میں دیتے کہ جی آپ نے وہ آرڈر غلط کیا، یہ سینئرٹی بن گئی ہے، پھر تو بات بنتی تھی. کیونکہ یہ بدنیت تھے اس لیے انہوں نے جناب علی وہاں پہ وہ آرڈر لے کے سینئرٹی کا، اور یہ جناب اس مینجمنٹ نے ہمیں کہا جی اب دیکھو جی وہ سینئرٹی والا بھی آرڈر آ گیا ہے تو اب ہم آپ کو کیسے دے سکتے ہیں. پھر اسی لیے جو متاثرین ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا نا کنٹمپٹ میں چلے گئے، اب وہ کنٹمپٹ کی جو ہیئرنگ ہے وہ 14/4/2026 کو ہونی ہے. یہ متاثرین کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا کہ اپنے ہی لوگ جو سینئرٹی کرتا ہے وہ آدمی اتنا زیادہ نقصان دہ ہے ان متاثرین کو کہ یہ ان لوگوں کو پتہ چلے گا جس ٹائم ان کی حقیقت سامنے آئے گی کہ وہ کن لوگوں کا پلانٹڈ بندہ ہے. بس صاحب یہ کیونکہ بہت لمبی چیزیں ہیں، کیونکہ اتنے سال کا 2004 سے لے کے 26 کا مطلب ہے کہ 22 سال کا جو ایک ہسٹری ہے اس کو آپ بیان کر رہے تھے. سر میں آخری سوال آپ سے پوچھوں گا کہ یہ آپ تینوں ادوار کے اندر جو آپ سمجھتے ہیں کہ کس ٹینیور کے اندر کچھ کام ہوا، کوئی ایسٹس بنے، اور کس ٹینیور کے اندر تباہی ہوئی، یہ صرف ایک شارٹ سا کمپریہنسو قسم کا ایک جواب دے دیں گے؟ کیونکہ یہ جو سابقہ مینجمنٹ کمیٹی اس کے کارناموں کی طرف آپ دیکھیں گے تو یہ تو ایک سمجھ لیں کہ پوری انسائکلوپیڈیا ہے. ایسا ہے کہ تھوڑا سا اگر آپ مجھے وہ دیں کہ دیکھیں اس کے جو پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ صاحب جو ہے نا انہوں نے 25/8/2023 کو استعفیٰ دے دیا. یہ آپ کو پتہ ہے ریزگنیشن دیا. اس ریزگنیشن میں کیا لکھا ہوا تھا؟ وہ تو اتنے لمبے جو کیا نام ہے خالد صاحب پریزیڈنٹ تھے اور ضیاء شاہد صاحب وائس پریزیڈنٹ تھے. ان لوگوں نے استعفیٰ دے دیا اور ان کے جو ریزگنیشن ہے اس کے اندر کیا لکھا ہوا تھا، جو موٹی بات میں بتاتا ہوں خالد صاحب کے. انہوں نے کہا جی جو ریکارڈ روم کی جو تالا ہے اس کی چابی جو ہے وہ جناب ہمارے سیکرٹری صاحب کے پاس. انہوں نے کہا جی اس میں آپ نے عمل دخل نہیں کرنا. کہتا ہے میں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ دیکھیں محسن اختر کیانی صاحب کے آرڈر ہیں وہ ہیں یہ جو آپ لوگوں کو پلاٹ دے رہے ری نمبرنگ کر کے اس کو روکا جائے. انہوں نے میری بات نہیں مانی اس لیے میں نے جناب علی ریزائن دے دیا. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کے گوش گزار کرنے کا مقصد یہ انہی کے اپنے یا تو یہ بتائیں کہ یار وہ جھوٹ بولتے تھے، ان لوگوں نے جھوٹ بولا. یہ البدر کے تھے لوگ، البدر انقلاب گروپ سے ان لوگوں کا تعلق تھا. اب جو یہاں پہ شور مچا رہے ہیں البدر تو ختم، بس پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ نے تو استعفیٰ دے دیا، تو البدر کدھر ہے؟ تو یہ چیز ہے یہ چیز. اور دوسرا یہ کہ جناب ایل او پی فیز 2 کا اپروو ہوا 21 اکتوبر 2024 کو، وہ بھی جناب علی
متاثرین کے کیس کی وجہ سے جس میں مینجمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے. تو اب آپ یہ خود سوچیں کہ ان لوگوں نے آپ لوگوں کے لیے کیا کیا. ایل او پی این او سی ابھی تک اپروو نہیں ہے. متاثرین اپنی جگہ پہ ہیں. یہ تینوں مینجمنٹ کمیٹیاں جناب علی ان کے اثاثے دیکھیں تو ڈبل سے ٹپر ہو گئے جناب. اور جناب متاثرین ابھی تک رول رہے ہیں. تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کس نے کام کیا. جو 53 فارم ہاؤسز انہوں نے دیے تھے وہ انہوں نے آ کے بیچ دیے ہیں. اب جو تھوڑے بہت رہ گئے اس کے اوپر ان تینوں مینجمنٹ کمیٹی کی نظریں ہیں کہ ہم آئیں اور ان کو بھی تیا پانچا کریں اور پھر اللہ اللہ خیر سے پھر آپ دیکھیں یہ لوگ الیکشن لڑتے ہیں کہ نہیں لڑتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہیں. کچھ کام ہوئے آپ لوگوں کے سامنے ہیں. دیکھیں ان لوگوں نے کافی کام کیے محافظ گروپ نے, ٹھیک ہے نا جی, سڑکیں بنائی اور جو کچھ کیے, ٹھیک ہے. اسی طرح ان لوگوں نے کچھ جناب علی ایسی وہ کیا کہتے ہیں لیپا پوتی کی آپ لوگوں کے سامنے. بعد میں یہ لوگ آئے, سڑک بنا دی, ڈی پی لگا دی جناب علی اور اسٹریٹ لائٹ لگا دی, اس قسم کے کام. اب آپ اندازہ لگائیں 122 بلین کا الیکٹریسٹی بل آپ کا پینڈنگ ہے. اور جناب ابھی یہ پچھلے دنوں ایک دفعہ پھر لائٹ کٹی تھی ان کی. اسی کے اوپر میں کیونکہ وابڈا سے ریٹائر ہوں, میں نے جناب جا کے آپ لوگوں نے سب نے گروپوں میں دیکھا ہوگا, میں نے ایس سی صاحب اللہ اس کو خوش رکھے ہمارے ساتھ وہ ایس ڈی او آیا تھا اب وہ, لیکن اس نے قدر کی ہماری, ہم گئے ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ یار ہم لوگوں تو وابڈا کے کنزیومر ہیں, ہماری بجلی بھی کاٹ دی. تو انہوں نے ہمارے کہنے پہ جناب اسی ٹائم مطلب بجلی آن کر دی. تو ابھی تو یہ پنڈورا کھلنے والا ہے یہ کہ وہ جو ہمارا بجلی کا بل ہے آپ دیکھیں اگر ادھر ادھر ہو گیا یہ معاملہ نا تو آپ دیکھیں کیسے آپ کی بجلی کٹتی ہے. تو ہمارا خزانہ تو خالی ہے, ان لوگوں کے خزانے بھر گئے اور مینجمنٹ جو ہماری ایف سی ایچ ایس کا اس کے خزانے میں پیسے نہیں ہیں. ان کے امپلائی کو پیسے جناب تنخواہ دینے کے لیے نہیں ہیں. اور ان کی گاڑیاں کل آپ نے دیکھی کروڑوں کروڑ روپے کی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں اور جناب آپ کا خزانہ خالی ہے. چیزوں کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے اور اس دیکھ کے ہوئے آگے کا لائے عمل آپ نے بنانا ہے. ہمارا کام ہے آپ لوگوں کو آگاہی دینا ڈاکومنٹ ایویڈنس کے ساتھ. باسط یار خان صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ممبران کی آنکھیں کھول دی اور ممبران کو وہ حقائق جو ہے ایویڈنس کے ساتھ آپ نے سامنے رکھے. اب ممبران کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ ووٹ کے ذریعے کس کے ہاتھ میں دیتے ہیں, تاکہ آنے والے دور کے اندر یہ جو متاثرین ہیں جو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور جو رہائشی ہیں وہ بھی سوچیں کہ ان کی جو بیسک چیزیں ہیں پانی بجلی گیس کا جو معاملہ عرصہ دراز سے لنگر آن ہوتا جا رہا ہے, ایل او پی کا مسئلہ ہے, این او سی کا مسئلہ ہے یا اور بھی بہت سارے مسائل ہیں, وہ اپنے لیے ایک اچھے گروپ کے لیے فیصلہ کریں, ان کو ووٹ دیں تاکہ ان کے لیے آسانیاں ہوں, متاثرین جو ہے ایڈجسٹ ہو سکیں گے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عرفان مجید کو اجازت ہے اور میں اسپیشلی باسط یار خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اسپیشلی ہمارے کہنے پہ آپ لوگوں کو خاص وقت دیا اور خاص حقائق پیش کیے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دی. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم کرے. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.